बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक बहुत बड़ी खुशखबरी, एक बहुत बड़ी खबर आप लोगों की मुंतज़िर है। इसमें बेशुमार लोगों के फ़ायदे भी हैं और बेशुमार नुकसान तो खैर नहीं है, बेशुमार फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। वो इस शक्ल में कि नई हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। पहले हर साल नई पॉलिसी तैयार की जाती थी, अब इस मरतबा इन्होंने 4 साल पॉलिसी का ऐलान कर दिया है कि आने वाले 4 साल जो होंगे 27, 28, 29, 30, इसके लिए हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद अब ये पॉलिसी जो है वो इस साल 27 में लागू हो जाएगी और उसके मुताबिक आइंदा आने वाले जो साल होंगे वो इसी पॉलिसी के तहत चलाए जाएंगे। इसमें वक्ती तौर पे कुछ अगर रद्द-ओ-बदल करना पड़ा तो वो चूँकि सऊदी गवर्नमेंट के साथ इनका राब्ता होता है और उन्हीं के साथ इनको चलना होता है, तो उसके हवाले से अगर कुछ तब्दीली करनी पड़ी तो वो तब्दीली माइनर तब्दीली होगी, अदरवाइज़ कोई मेजर तब्दीली नहीं होगी। इस मरतबा जो हज कोटा है वो हर साल आबादी के लिहाज से मिलता है, तो इस साल भी पाकिस्तान का हज का कोटा जो 2027 वाला हज है 1,80,000 जो हैं हुजाज वो पाकिस्तान से हज करने जाएंगे। इसमें पिछले साल जो गए थे वो ज़्यादातर कोटा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यूज़ किया था। प्राइवेट जो टूर्स ऑपरेटर हैं उनको 35% कोटा दिया गया था। इस मरतबा इनका प्लान था कि 50% कोटा उनको दे दिया जाएगा, लेकिन आवाम की दिलचस्पी देखते हुए गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ अब गवर्नमेंट ने 65% या 70% कोटा खुद यूज़ करने का फ़ैसला किया। बकाया जो है वो प्राइवेट जो है हज कंपनियां उनको अलाट किया जाएगा, उसका फ़ैसला वो बाद में करेंगे। जो नई हज पॉलिसी आई है उसमें उन्होंने 2-3 चीज़ें रखी हैं कि उसमें एक तो उन जो लोग 2027 में हज करने का इरादा रखते हैं उनके लिए तो पॉलिसी फर्स्ट टाइम जो ये पॉलिसी है 2026 वाली उसमें मामूली से रद्द-ओ-बदल हुआ है, लेकिन जो दूसरे सालों में हज करेंगे उनके लिए काफ़ी कुछ इसमें मौजूद है। जो तो 2027 में हज करने का इरादा रखते हैं उनमें जो लोग अपनी पैसे जमा करवा देंगे तो वो 2027 का हज कर लेंगे। जो लोग इसमें पैसे जमा नहीं करवा सकेंगे तो उसके बारे में क्या पॉलिसी है, इसके खदोखाल भी अब नुमायाँ हो चुके हैं। उसके तहत भी वो हुजाज जो पैसे 2027 में जमा करवा के और उनके कुछ पैसे रह जाते हैं और वो अपनी रकम रिफ़ंड करवा लेते थे, इस दफ़ा उन्होंने ये आपको सहूलत दी है कि आप अपने पैसे रिफ़ंड ना करवाएं, आप इसमें मज़ीद पैसे आप शामिल करते जाइएगा। अगर तो आपके पैसे 2028 में मुकम्मल होते हैं तो आपको 2028 वाला हज करवा दिया जाएगा। 2029 में होंगे तो 2029 का हज करवा दिया जाएगा। इसी तरह 2030 तक जितने भी अगर आपके पैसे होते हैं तो 2030 में आप हज कर लीजिएगा। कम से कम एक आपको रास्ता तो मिल गया ना कि भी मैंने फलां साल में हज करना है। उसमें दूसरा तरीक़ाकार ये हुआ कि जो लोग तो पैसे जमा करवा रहे हैं अगर वो दुनिया से चले जाते हैं या किसी बीमारी की वजह से वो ये नहीं जा सकते तो उनके नॉमिनेट किए हुए बंदे जिसको वो नामज़द करेंगे, जिस पे उन्होंने नाम लिखवाया होगा, वो उस पर हज कर सकेंगे या अपने पैसे वापस ले सकेंगे। दोनों सूरतें उनके लिए ये हैं। और जो लोग हज कर लेंगे तो ठीक है, वेल एंड गुड। सबसे बेहतरीन चीज़ यही है कि उनका हज मुकम्मल हो जाएगा। खुशखबरी इस पे ये है कि अगर आप थोड़े पैसे भी आपका जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा ली हुई है उनका अकाउंट क्रिएट कर दिया जाएगा। जो 2027 में हज नहीं करना चाहेंगे वो आने वाले सालों में हज करना चाहेंगे तो एक मखसूस रकम आपकी उस अकाउंट में जमा होनी शुरू हो जाएगी, जिसको आप अपनी मर्ज़ी से निकलवा सकेंगे। फिर फौरी तौर पर आप कैश नहीं करवा सकेंगे। उसके यही फ़ायदा होगा कि आपके पास कुछ पैसे जमा हो चुके हैं, आप उसको जमा करवा दें अकाउंट में, फिर आए हैं फिर जमा करवा दें। इस तरह आपके अंदर एक तड़प पैदा हो जाएगी, एक जुस्तजू पैदा हो जाएगी कि मैंने पैसे जमा करवाने हैं। जैसे आप कमेटी डाल दें हर महीने या हर 2 महीने बाद कमेटी आप देते हैं तो उसमें फिर आपको के ऊपर एक प्रेशर होता है कि मैंने पैसे जमा करवाने हैं।
تو اس میں بھی آپ کے اوپر پریشر ہوگا کہ آپ نے پیسے جمع کروانے ہیں اور اس سال کے اندر اندر تک آپ نے اپنے پیسے مکمل کرنے ہیں تاکہ آپ کا حج مکمل ہو سکے. 2030 کے بعد پھر آپ کی نئی پالیسی آئے گی. جو نئی پالیسی آئے گی اس کے مطابق دیکھیے اب کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ اس میں کیا ہوگا, لیکن 2030 تک تو یہی پالیسی لاگو رہے گی. رد و بدل میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ رد و بدل اس حد تک ہوگا کہ سعودی گورنمنٹ اس میں جو تھوڑی بہت بھی چینجنگ کرنی چاہے گی, جو مجبوری ہوگی اس میں وہ چینجنگ کریں گے, ادروائز وہ اس میں چینجنگ نہیں کریں گے. یہ تو ہو گیا ان لوگوں کا. اس کے بعد جو حج اخراجات ہیں وہ آلموسٹ اتنے ہی رہیں گے اگر کوئی میجر تبدیلی نہ آئی دنیا میں. جیسے آج کل ایران امریکہ جنگ کی وجہ سے آ کے پیٹرول کی قیمتیں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہیں اور اپنائے ہرمز بند ہو جاتا ہے, تو کبھی پیٹرول اوپر چڑھ جاتا ہے کبھی نیچے آ جاتا ہے, تو اس کے اثرات بھی کمپنیوں پہ پڑتے ہیں. تو جس سے آ کے ایئر ٹکٹ مہنگا ہو جاتا ہے. ایئر ٹکٹ مہنگا ہونے سے دوسری چیزوں پہ بھی اثرات پڑتے ہیں اور حج کے پیسے بڑھ جاتے ہیں. حج دو طرح کا جو گورنمنٹ ہے وہ اس کا اناؤنس کرتی ہے, ایک ہوتا ہے لانگ حج, ایک ہوتا ہے شارٹ حج. اس مرتبہ جو انہوں نے شارٹ حج کا دورانیہ رکھا ہے وہ 20 سے 25 دن کا رکھا ہے. اس میں کم از کم 20 دن ملیں گے اور زیادہ سے زیادہ آپ کو 25 دن ملیں گے. اس میں آپ کو 13 لاکھ روپے جمع کروانے پڑیں گے. آپ بھی سوچیں گے کہ دن تھوڑے ہیں اور پیسے زیادہ کیوں لے رہے ہیں, لیکن چونکہ آپ کو سب سے انہوں نے اینڈ پہ لے کے جانا ہے, انتظامات بھی آپ اس حساب سے کرنے ہوں گے, تو اس لیے اس پہ خرچہ زیادہ آئے گا. اس لیے جو شارٹ حج والے ہیں ان کا 13 لاکھ روپے ان کو جمع کروانا پڑے گا. اب یہ گورنمنٹ آف پاکستان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کتنی قسطوں میں پیسے لیتی ہے. پچھلے سال تو انہوں نے 2 قسطوں میں پیسے لیے تھے. اس مرتبہ امید ہے کہ وہ 2 قسطوں میں ہی پیسے وصول کریں گے. 6 لاکھ ایک دفعہ, 7 لاکھ ایک دفعہ کریں گے اور آپ کے 13 لاکھ روپے پورے ہو جائیں گے. اور اس کے بعد اب باری آ جائے گی لانگ حج والوں کی. لانگ حج والے جو ہیں پچھلے سالوں کی طرح 2026 کے حج کی طرح منیمم 45 دن منیمم 38 دن 35 دن اور زیادہ سے زیادہ 42 سے 45 دن تک کا پیکیج ان کا ہوتا ہے, جس کے لیے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ان سے 12 لاکھ روپے وصول کیے جائیں گے. 12 لاکھ بھی ان سے 2 قسطوں میں ہی وصول کیے جائیں گے. پہلی قسط اگست میں وصول کی جائے گی, دوسری نومبر کے اینڈ پہ یا دسمبر کے شروع میں قسط وصول کی جائے گی. اس حساب سے آپ نے اپنی تیاری کرنی ہے. اس کے علاوہ جو لوگ تو سائز میں اپنے پیسے پورے کر چکے ہیں اور اپنے رقم تیار کروانے کے لیے بالکل بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ سے گزارش ہے کہ اب آپ نے حج کی تیاری شروع کر دینی ہے. آپ نے اپنے حج کی تیاری کیسے کرنی ہے, حج کی تیاری کا مطلب کیا ہوتا ہے, یہ آپ نے جاننا بہت ضروری ہے کہ حج کی تیاری کا مطلب کیا ہوتا ہے. حج کی تیاری کا مطلب ہوتا ہے, حج ہوتا ہے 5 دنوں کے نام. آپ نے ان 5 دنوں کی تیاری کرنی ہے کہ میں نے وہ 5 دن کیسے گزارنے ہیں, عبادات میں کیسے گزارنے ہیں, کون سی باتیں کرنی ہیں, کیسے میں نے منا سے شروع کرنا ہے اور واپسی میں نے منا میں آنا, منا سے پھر میں نے واپس ہوٹل میں آنا ہے, اور قرآن و حدیث کا مطالعہ آپ نے کرنا ہے. اپنے حج کی تیاری کرنی ہے, نہ کہ آپ اپنے کپڑے ٹھیک کرنے شروع کر دیں. ابھی مجھے کپڑے اتنے چاہیے, مجھے یہ اتنا چاہیے, یہ نہیں. یہ تو آپ کا سامان سفر ہے جو آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہے. اصل جو ہے آپ کا حج کا تیاری کا سلسلہ وہ 5 دن کا ہے جس میں آپ نے حج کی تیاری کرنی ہے. وہاں آپ کو نہ بھوک کی فکر ہونی چاہیے, نہ پیاس کی فکر ہونی چاہیے. اس کی تیاری کرنی ہے آپ نے. حج کیسے ادا کرنا ہے, مزدلفہ سے منا سے عرفات کیسے جانا ہے, اس دوران آپ نے کیا عبادات کرنی ہے, وہاں پہنچ کے دن کیسے گزارنا ہے, وہاں کتنا ٹائم سٹے کرنا ہے, وہاں سے نکل کے مزدلفہ آنا ہے, مزدلفہ سے جب رات کی آنا ہے پہلے دن کتنے شیطان کو کینکریاں مارنی ہیں, دعائیں آپ نے کہاں پڑھنی ہیں, اگلے دن آپ نے کتنی شیطانوں کو کینکریاں مارنی, دعائیں کیسے پڑھیں, طواف زیارہ کیسے کرنا ہے, وہاں دعائیں کیا کرنی ہیں. پورا پروسیس آپ نے سیکھ کے جانا ہے, بار بار اس کو دہرانا ہے آپ نے, تاکہ وہاں پہنچ کے آپ کو پریشانی نہ ہو. کیونکہ حج کے آخری دنوں میں حاجی کیمپ لگتے ہیں جس میں آپ کو حج کی ٹریننگ دی جاتی ہے, لیکن اس کے علاوہ اگر آپ نے اپنی ٹریننگ پہلے مکمل کی ہوگی تو آپ بالکل ہلکے پھلکے ہوں گے, آپ ریفریش ہو جائیں گے. جب آپ کی تیاری مکمل ہو چکی ہوگی تو پھر آپ اپنے آپ کو بہت بہتر محسوس کریں گے. اصل تیاری یہ ہے, اصل تیاری یہ نہیں ہے کہ کپڑوں کی تیاری, جوتوں کی تیاری, اور چیزوں کی تیاری, پیسوں کی تیاری نہیں. پیسے بھی اللہ تعالیٰ دے دے گا. شاپنگ کی تیاری, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے, سارے کام ہو جائیں گے. اصل آپ کی توجہ ہونی چاہیے ان 5 دنوں کی طرف, جب وہ آپ نے زندگی کے اہم 5 دن گزارنے ہیں جو آپ کی زندگی کے اہم دن ثابت ہونے چاہیے.
تو اس کی آپ نے اپنی تیاری کر دی ہے. اس میں انشاءاللہ میرا چینل بھی آپ کی بھرپور مدد کرے گا. پچھلے سالوں سے بھی آپ کی بھرپور مدد کرتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ 2027 والا حج بھی آپ کے ساتھ زندگی رہی تو بھرپور طریقے سے گزاریں گے. آپ اپنی رائے کا اظہار میرے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا کہ آپ کی جو ہے رائے اس کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے اس میں بے شمار سوالات اٹھتے ہیں. جو کچھ ذہن میں آپ کے سوالات آتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیجیے گا تاکہ ہم اس کو بھی سامنے رکھ کے اس کو بھی آپ کے لیے کلیئر کریں, کیونکہ سوال تو آپ کے ذہن میں آیا ہے, بے شمار لوگوں کی چیزوں میں بھی یہ چیزیں لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں. اس کے علاوہ میرے چینل کو ضرور آپ نے سبسکرائب کرنا ہے, بیل آئیکن کے بٹن کو بھی لازمی پش کرنا ہے اور دوستوں کے ساتھ آپ نے لازمی شیئر کرنا ہے. جب آپ بیل آئیکن کے بٹن کو پش کریں گے آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہوگا اور آپ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے گی اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں تک معلومات نہ پہنچے, لیکن جتنی زیادہ معلومات آپ اکٹھی کریں گے اتنی آپ کے لیے فائدے مند ہوں گی. اصل حج کی تیاری یہ ہے اور آپ نے اسی پہ توجہ اپنی رکھنی ہے. اسی کے ساتھ ہی مجھے اور میری فیملی اور میری ٹیم کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم, اللہ حافظ.